بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے حکموں کو ماننے والوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والوں پر اپنی نعمتیں تمام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کی تخلیق کی، اور بد اخلاق، بد کردار اور گناہگار لوگوں کی پکڑ کے لیے جہنم کی تخلیق کی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی نعمتیں آخرت کی نعمتیں ہیں، اور حقیقی پکڑ، حقیقی عذاب آخرت ہی کا عذاب ہے۔ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کا عذاب آخرت کی نعمتوں اور مصیبتوں کو سمجھائیں گے۔ محترم سامعین کرام، ہم دنیا میں معمولی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اور آخرت کے عذاب، اللہ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، بہت سخت ہے، جس کی سختی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ تم ضرور کم ہنستے اور زیادہ روتے اگر تم وہ منظر دیکھتے جو میں نے دیکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا منظر؟ فرمایا جنت اور جہنم کا منظر۔ محترم سامعین کرام، جنت کے منظر سے کوئی حسین منظر نہیں، اور جہنم کے منظر سے کوئی خوفناک اور ڈراؤنا منظر نہیں۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ ہاں، نافرمان بندے انہیں پکڑا جائے گا، پیشانیوں سے پکڑا جائے گا، قدموں سے پکڑا جائے گا، جس طرح لکڑی کی گٹھڑی بنا کر لکڑی کو توڑا جاتا ہے، مروڑا جاتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی توڑ مروڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔
اوندا منہ پھینکا جائے گا، گھٹنوں کے بل جہنم میں رہے گا۔ آخر کی تکالیف کے مقابلے میں دنیا کی تکالیف کچھ نہیں۔ فرمایا جہنمی روئیں گے اور اتنا روئیں گے کہ روتے روتے ان کے آنسو ان کے چہروں میں نالیاں بنا دیں، آنسو بہتے بہتے ختم ہو جائیں گے، خون بہنا شروع ہو جائے گا جو ان کے آنکھوں کو زخمی کر کے رکھ دے گا، اور خون اور آنسو کی اتنی مقدار ہو جائے گی کہ اگر اس میں کشتی کو چھوڑا جائے وہ اس میں چلے گی۔ انہیں خون اور آنسو کی مقدار ایک دریا کی سی، سمندر کی سی شکل اختیار کرے۔ تو یہ عاجز کمزور انسان کیا برداشت کرے؟ یہ داروغہ جہنم سے عرض کرے گا ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اے جہنم کے فرشتوں، ذمہ دار فرشتوں، ہمارے لیے اللہ سے سوال کیجیے کہ ایک دن ہم سے یہ عذاب ہٹایا جائے۔ وہ ان سے کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا رسول تمہارے پاس واضح دلائل آئے چھے، حکام لے کے نہیں آئے چھے؟ یہ کہیں گے بالا کیوں لائے چھے؟ پھر داروغہ جہنم ان سے کہیں گے فادعوا وما دعاء الکافرین، پکارو آج لیکن تمہاری پکار رائے گاہ ہے، بے اثر ہے۔ قرآن اللہ کی پکار ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث اللہ کی پکار ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ جس نے اس جہان میں اس کی قدر نہیں کی، قرآن کی پکار کی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی، آخرت میں اس کی پکار کی قدر نہیں ہو۔ پھر یہ بے چین ہو جائیں گے اور دوبارہ عرض کریں گے یا مالک لیقض علینا ربک، کہ مالک اللہ سے عرض کریں کہ ہم پہ موت طاری ہے، مٹ جائیں۔ ان سے کہا جائے گا انکم ماکثون، تمہیں رہنا ہوگا یہاں۔ اب کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، کہ اللہ ہم پر ہماری بدبختی غالب ہو گئی، ہم گمراہ ہو گئے۔ ربنا اخرجنا منا فإن عدنا،
ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لیجیے، اب اگر ہم دنیا میں جا کر اعمال بد کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ مطلب یہ ہوگا ان کا کہ اب دنیا میں جا کر بدعمالی نہیں کریں گے۔ ان سے جواباً کہا جائے گا ارسو فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کے رہو جہنم، مجھ سے بات نہ کر۔ اللہ ان سے فرمائیں گے مجھ سے بات، اور یہ جب بھی پکار کریں گے تو پکار کا جواب انہیں 1000 سال بعد۔ لہذا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جہنم سے بچنے کی دوڑ کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کو حاصل کرو، اس کی دوڑو، اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ انتہائی کوشش، اس لیے کہ جنت کو حاصل کرنے والا اور جہنم سے بھاگنے والا، فرمایا یہ کہ چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر به ما فی بطونهم والجلود۔ یہ پانی ہے عذاب کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جب جہنمیوں کے سروں پر ڈال دیا جائے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی انتہائی گرمائش کی وجہ سے کھال بھی گل جائے گی اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہوگا وہ بھی گل جائے گا۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ فرمایا جیسے ہی جہنمی کی کھال جلے گی دوسری کھال پیدا کر دی جائے گی، اور روزانہ 70,000 مرتبہ جہنمی کی کھال جلے گی۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے جہنمیوں کے لیے زنجیر طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی۔ جہنم میں ایک کنواں ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں، اس کنویں کی تپش سے، آگ کی حرارت سے روزانہ جہنم 400 مرتبہ اللہ کی پناہ چاہتی ہے، اور اس کنویں میں ریاکاروں کو، دکھلاوا کرنے والوں کو ڈالا جائے گا۔ جو شخص دنیا میں تکبر کے ساتھ چلتا ہے، فرمایا اسے چیونٹے کے مانند جسم دیا جائے، اسے روندا جائے، اسے ذلیل کیا جائے،
اور اسے زینت الخبال سے پانی پلایا جائے گا جو جہنمیوں کا پسینہ ہو۔ جہنمیوں کے جسم پر چوٹ گندا پانی زخم، فرمایا جو شراب پیے گا اسے نار الغوطہ سے پلایا جائے۔ یہ وہ نہر ہے جو جہنمیوں کے جہنمی عورتوں کے شرمگاہوں سے جاری ہو۔ جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے اسے جہنم میں جہنمی عورتوں کی شرمگاہوں سے جاری ہونے والی نہر سے جو ہے ڈرنے کی ضرورت ہے، جہنم سے بھاگنے کی ضرورت ہے۔ نافرمانیاں کرتے رہنا اور مغفرت کی امید کرنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ اعمال کریں گے پھر مغفرت کی امید رکھیں گے، فائدہ ہوگا۔ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه، پکڑو انہیں، طوق پہناؤ، پھر جہنم میں پھینکو، پھر اسے ایسی زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑو۔ زنجیر کو جہنمی کے پاخانے کے مقام پر ڈالا جائے، منہ سے نکالا جائے اور اسے ایسے بھنا جائے گا اس زنجیر میں جکڑ کر جہنم کی آگ پر، جیسے کہ دنیا میں فرمایا ٹڈی کو بھنا جاتا ہے، یہ سب یہاں سیخ میں جو ہے بوٹیاں بھونتے ہیں۔ فرمایا آسمان دنیا سے زمین تک 500 سال کی مسافت، اگر ایک پیالے کے برابر رنگ کا ٹکڑا فرمایا وہاں سے چھوڑا جائے تو شام سے پہلے دنیا پہنچ جائے، لیکن جہنم کی زنجیر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے اگر اتنی ہی مقدار میں رنگ کا ٹکڑا چھوڑا جائے تو 40 سال لگے۔ جہنمی پورے جہنمی کو اتنا بڑا بدن دیا جائے گا کہ وہ جہنم کے ایک کونے کو اپنے قبضے میں لے جائے۔ جہنمی کے کھال کی موٹائی 3 دن کے مسافت، اور جہنمی کے ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے تک مسافت تیز رفتار گھوڑے کی 3 دن کے مسافت۔ جہنمی کی ایک ڈاڑ فرمایا احد کے پہاڑ کی،
جہنمی کی ران فرمایا جبل بیضا کے برابر، اور جہنم کا ایک بچھو فرمایا پالان لدے خچر کے برابر۔ اس کے نوکیلے دانت ہوں گے، کھجور کے گٹلیوں کے مانند، اور فرمایا جب جہنمی کو ایک مرتبہ ڈسے گا تو وہ 40 سال تک اس کی سوزش کو محسوس کرے۔ سرابیل من قطران وتغشا وجوه النار فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار۔ فرمایا جہنمی کے کپڑے گندگ کے ہوں گے، اس کے جسم پر پہلے سوزش پیدا کر دی جائے، پھر پگھلے ہوئے تانبے کا لباس جہنمی کو پہنایا جائے۔ چیل کے تیل کو جو ہے اس کے بدن پر تاکہ جلدی سے آگ لگے۔ اس لیے تو فرمایا کہ جہنمی کا لباس آگ کا لباس۔ لہذا محترم سامعین کرام، یہ سب کچھ ہے، یہ محض کی بات نہیں، جس طرح دنیا کی آگ میں شک نہیں میرے اور آپ کے سامنے، طرح طرح کی مخلوقات ہیں، کچھ ان میں سے انسان کے نفع کی ہیں، کچھ انسان کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے، سب ہمارے سامنے ہیں، ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے۔ پانی ہمارے سامنے، غذائیں ہمارے سامنے، پریشانیاں ہمارے سامنے، راحت و غم ہمارے سامنے، اسباب راحت ہمارے سامنے، اسباب غم ہمارے سامنے، آسمان، زمین، سورج، چاند، دن رات، یہ ایسی مخلوقات ہیں کہ ان کے تصور کے بارے میں عقل قاصر ہے کہ کیسے وجود ہے، لیکن یہ تخلیق ہے ہمارے سامنے، ہمیں ماننا پڑے گا، اور اللہ کا فرمان ہے، اسی رب کا فرمان ہے کہ میری جنت کی بھی تخلیق ہے، جہنم کی بھی تخلیق ہے۔ ہم اپنی تخلیق پر غور کریں، ہم میں سے کوئی اپنا ایک بال بنا سکتا ہے، ناخن بنا سکتا ہے؟ لہذا شک کے میدان سے شک ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے، یقین کی کمزوری ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے، بھرپور جنت کو حاصل کرنے اور جہنم سے بھاگنے کی تیاری کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔